وہ نوٹس بورڈ کے سامنے کھڑی کلاسز شیڈول پڑھ رہی تھی جب ہنا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اس کا آج یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، جبکہ کلاسز اسٹارٹ ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور ہنا پہلے دن سے آ رہی تھی، جبکہ وہ بخار کی وجہ سے نہیں آ سکی تھی۔ ہنا اور وہ کالج فرینڈز تھیں۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی سبجیکٹ میں ایڈمیشن لیا تھا۔ پہلے 2 لیکچرز اٹینڈ کرنے کے بعد وہ دونوں کیفیٹیریا میں چلی آئیں۔ کیفیٹیریا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لیکن بالکل فرنٹ میں ایک ٹیبل بالکل خالی پڑی تھی۔ یار، اتنے رش کے باوجود یہ ٹیبل کیوں خالی پڑی ہے؟ اس پر کوئی کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ اس نے حیرانی بھرے لہجے میں ہنا سے استفسار کیا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں، میں تو آج پہلی بار تمہارے ساتھ آ رہی ہوں، اکیلے۔ جھجک ہوتی ہے، اسی لیے اتنے دن سے یونی آنے کے باوجود یہاں قدم نہیں رکھا۔ چلو پھر ہم ہی بیٹھ جاتے ہیں، کہنے کے ساتھ ہی وہ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ ہنا نے بھی اس کی تقلید کی۔ ابھی انہیں بیٹھے 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ کینٹین والا لڑکا تیر کسی تیزی سے ان کے قریب آیا۔ سسٹرز، آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں پلیز، یہ ٹیبل ریزرو ہے۔ کیوں؟ اس ٹیبل پر بیٹھنے کا کرایہ ہوتا ہے جو ریزرو کرنے والے نے دیا ہے۔ اس نے بھویں اچکا کر کینٹین والے لڑکے کو دیکھا۔ ہاں، کرایہ ہوتا ہے اور ہم نے دیا ہے، اسی لیے اس ٹیبل کے مالک ہم ہیں۔ جواب ویٹر کی طرف سے نہیں بلکہ دوسری طرف سے آیا تھا۔ دونوں نے گردن گھمائی۔ ایک دراز قامت وجیح سا لڑکا اس کے بائیں طرف کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ ان لڑکوں جیسا تھا جو علم قلم فیشن کر کے دوسروں کو اپنی جانب متوجہ کیے رکھتے ہیں۔ فرینچ ہیئر کٹ میں قدرے لمبے بال، کلائیوں میں بینڈز، ایک کان میں ایک بلیک رنگ کی چھوٹی سی بالی، رنگین پھولدار شرٹ پر شوخ کلر کی جینز اور کپڑوں سے ہی میچنگ کرتے جوتے تھے۔ اپنے ماتھے پر بل ڈالے وہ انہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ گھور رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں 2 لڑکے اور کھڑے تھے، اس کے چیلے لگ رہے تھے۔ اصبا کے چہرے پر ناگوار تاثر ابھرا۔ اس نے ہنا کی طرف دیکھا، اس کے باوجود بھی کم و بیش یہی تاثرات تھے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں ہنا کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ ایسے چھچھورے لڑکوں کے منہ لگنے سے وہ دونوں ہی کتراتی تھیں۔ مگر جیسے ہی اس نے اور ہنا نے ان کی سائڈ سے نکلنا چاہا، وہ سامنے آ گیا۔ تم دونوں تب تک یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک اپنی غلطی پر سوری نہیں بولتی۔ دونوں حیرانی سے اس مینٹل لڑکے کو دیکھنے لگی جو تنے ہوئے نقوش کے ساتھ ان کے راستے میں ایستادہ تھا۔ کون سی غلطی مسٹر؟ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ اصبا نے تیوری چڑھا کر دیکھا۔ اس ٹیبل پر بیٹھنے کی غلطی؟ کیا تم دونوں کو معلوم نہیں کہ اس ٹیبل پر ولی شاہ اور اس کے دوستوں کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا؟ وہ گھمنڈی لہجے میں بولا۔ اس ٹیبل پر کسی کا نام لکھا تھا، جب ہمیں پتہ چلتا کہ یہ کسی XYZ کی ہے۔ اصبا نے ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا تو انہیں گھورتا ولی شاہ ویٹر کی طرف پلٹا۔ تم نے انہیں نہیں بتایا تھا کیا؟ اس نے سرد انداز میں خاموش کھڑے ویٹر سے پوچھا۔ وہ ولی شاہ کی توپوں کا رخ اپنی طرف دیکھ کر گڑبڑایا۔ میں نے انہیں بتا رہا تھا ولی بھائی کہ آپ آ گئے اوپر سے۔ دیکھیں مسٹر، ہم لا علمی میں بیٹھے ہیں، اب علم ہو گیا ہے تو کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کی ٹیبل آپ ہی کو مبارک ہو، ہمارا راستہ چھوڑیں۔ اصبا نے ناگوار لہجے میں کہتے جان چھڑوانا چاہی، کیونکہ ایسے چھچورے لڑکوں کے منہ لگنے کا مطلب خود کا ہی تماشا بنوانا تھا۔ آس پاس کی ٹیبلز پر بیٹھے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ چھوڑ دیتا ہوں راستہ، لیکن پہلے سوری بولو۔ جینز کی پاکٹس میں ہاتھ پھنسائے ہوئے اس نے حکمی انداز میں کہا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ سوری کس بات کا بولے؟ اور آپ ہوتے کون ہیں ایسا مطالبہ کرنے والے؟ وہ جو کب سے غصہ کنٹرول کیے تحمل سے بات کر رہی تھی، اس کے پھر سے اسی مطالبے پر خود پر مزید قابو نہ رکھ سکی اور غصے سے پھٹ پڑی۔ لوگ تو متوجہ ہو ہی چکے تھے، پھر وہ کیوں ایک لڑکے کے سامنے دب کر دوسروں کو خود پر ہنسنے کا موقع دیتی؟ اچھا ہے، ایک آوارہ کی سب کے سامنے انسلٹ کروں گی تو باقی آوارہ بھی اپنی اوقات میں رہیں گے، اور پھر کوئی میرے منہ لگنے سے پہلے 10 بار سوچے گا۔ اس خیال نے اس کے اندر بھرپور اعتماد بھر دیا۔ مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ میں ولی شاہ ہوں، اس یونی میں کسی کی اوقات نہیں جو مجھے انکار کر سکے۔ تم شاید نئی ہو، مجھے جانتی نہیں ہوں، اسی لیے تمہاری بدتمیزی کو اگنور کر کے سوری کا موقع دے رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں غرور ہی غرور تھا۔ اصبا کو آگ لگ گئی۔ تم کون ہو؟ کیا ہو؟ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں، بہتر ہوگا ہمارا راستہ چھوڑ دو تم، اور تم جیسے آوارہ لڑکوں کے منہ لگنا میں قطعی پسند نہیں کرتے۔ ولی شاہ کے چہرے کے تاثرات خطرناک ہوئے۔ سوری تو تمہارا باپ بھی بولے گا اب،
دیکھتا ہوں کیسے نہیں بولتی سوری۔ سرخ شعلے اگلتی آنکھوں سے دیکھتا ایک قدم آگے بڑھا۔ ہنا نے دہل کر اسبا کا بازو پکڑا، جبکہ اسبا کا اس شخص کے اس حد درجہ بدتمیزی پر خون کھول اٹھا تھا۔ بدتمیز جاہل لڑکے، میرے باپ کے بارے میں بکواس مت کرو ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اتنی ہمت ہے تمہاری ولی شاہ کا منہ توڑ سکو؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ ہاں، حلیے ہی سے مڈل کلاس لگ رہی ہو۔ تم جیسی معمولی لڑکی کو میں چٹکیوں میں مسل کر رکھ دوں، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ آنکھیں ایسے شعلے اگل رہی تھی جیسے مقابل کو جلا کر بھسم کر دینا چاہتی ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ آس پاس موجود اسٹوڈنٹس ہنوز تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی نے بھی آگے بڑھ کر معاملے میں دخل اندازی نہیں کی۔ یہی بات اسبا کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ بات کو نہ بڑھاؤ یار، کر لیتے ہیں سوری۔ ہنا نے دبے دبے انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ مزید بھڑکی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کس بات کی سوری کریں؟ یہ ٹیبل جس پر ہم بیٹھے تھے کیا اس کے باپ کی ملکیت ہے جو یہ جاہل انسان ہم سے سوری کی ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ اس کی بات پر ولی شاہ کے چہرے کے تاثرات مزید خطرناک ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ہنا گھبرا کر جلدی سے بول پڑی۔ سوری بھائی، اس کی باتوں کا برا نہ مانیں پلیز، میں معافی مانگتی ہوں ہم دونوں کی طرف سے۔ اس کے الفاظ اور لجاجت بھرے انداز پر اسبا نے سخت نظروں سے اسے گھورا، مگر وہ ولی شاہ کی طرف متوجہ تھی۔ کیوں آپ ان کی پرسنل سیکرٹری ہیں جو ان کی طرف سے معافی مانگ رہی ہیں؟ اپنی معافی یہ لڑکی خود مانگے گی۔ ایک طنزیہ نظر ہنا پر ڈال کر وہ اسبا کو پھر سے خون خار نگاہوں سے گھورنے لگا۔ معافی مانگتی ہے میری جوتی، سیدھی شرافت سے میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں وی سی کے پاس چلی جاؤں گی۔ اسبا نے کڑے تیوروں سے تیش بھرے انداز میں دھمکی دی۔ بے شک، شوق سے جاؤ، ولی شاہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور لڑکی تم نے جو کچھ بھی کہا ہے نا، یہ سب تمہیں بہت بھاری پڑے گا، اور میری بات نہ ماننے کا کیا انجام ہوتا ہے اس کا تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے وہ پلٹ کر کیفیٹیریا سے باہر نکل گیا۔ اس کے دوست بھی اس کے پیچھے لپکے تھے۔ باہر نکلتے وقت اس کے چہرے پر نہایت ہی خطرناک تاثرات تھے۔ اس لڑکی کو کبھی معاف نہیں کرنے والا تھا جو بے خبری میں اس سے الجھنے کی جرت کر بیٹھی تھی۔ اس شخص کے کیفیٹیریا سے نکلنے کے بعد وہ دونوں بھی وہاں سے نکل آئیں، کیونکہ سب لوگ ان کی طرف دیکھتے ہوئے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ باہر نکلتے ہی اس کے اور ہنا کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی یار پہلے ہی دن کسی سے دشمنی مول لینے کی، وہ بھی ایک لڑکے سے؟ سوری کا ہی تو کہہ رہا تھا، کر لیتے ہم تو کیا ہو جاتا۔ اس لڑکے کی دھمکی اور تیوروں نے ہنا کو ٹینشن میں ڈال دیا تھا۔ تم کیا پاگل ہو ہنا؟ اگر یونیورسٹی میں پہلے ہی دن لوگوں سے ڈر جائیں گے، ان کے ناجائز مطالبے پورے کریں گے تو ہم لوگ ہم پر حاوی ہو جائیں گے کیا؟ ہمیں یہاں پورے 2 سال گزارنے ہیں۔ اسبا کا موڈ مزید بگڑا۔ 2 سال گزارنے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ کسی سے دشمنی مول لینا اچھا نہیں ہے۔ ہنا نے سمجھانے کی کوشش کی مگر اسبا پر الٹا اثر ہوا۔ کیسی دشمنی؟ میں نے کیا اسے گولی ماری ہے جو وہ دشمنی پر اترے گا؟ اس نے فضول بکواس کی، میں نے بھی سنائی، ناجائز ڈیمانڈ کی، میں نے ماننے سے انکار کیا، بس اتنی سی بات ہے۔ ویسے بھی آصف نے مجھے یونیورسٹی جوائن کرنے سے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ کسی سے دب کر خود کو بزدل شو نہیں کروانا چاہیے، نہ اپنی کمزوریوں کا کسی کو پتہ چلنے دینا چاہیے۔ اور بس اب تم مجھ سے بحث نہ کرو، پہلے بھی اس منحوس آوارہ لڑکی کی وجہ سے میرا دماغ کھول رہا ہے۔ اس کے ہاتھ اٹھا کر کہنے پر ہنا اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر اس کے بعد دونوں میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ دوسرے دن انہیں اس لڑکے کے بارے میں ساری معلومات ان کی کلاس فیلوز کے ذریعے مل گئی تھیں۔ ولی شاہ MBA کے لاسٹ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا اور اپنے نام اور خاندانی اثر و رسوخ کی وجہ سے یونیورسٹی میں ہر کوئی اسے جانتا تھا۔ وہ ایک نہایت ہی بدتمیز اور روڈ قسم کا لڑکا تھا۔ اس کا گروپ مار دھاڑ کی وجہ سے کافی مشہور تھا، اسی لیے سب اس سے ڈرتے تھے اور الجھنے سے گریز کرتے تھے۔ اس کی کلاس فیلوز ان کی تعریف کر رہی تھی، خاص طور پر اسبا کی جرت پر داد دے رہی تھی، جبکہ اسبا یہ جان کر کہ وہ کسی بہت بڑے گھرانے کا بگڑا ہوا خطرناک لڑکا تھا کچھ فکر مند سی ہو گئی تھی۔ اس وقت اسے غصے میں وہ اس سے الجھ بیٹھی تھی، مگر بعد میں ہنا کی باتوں پر ٹھنڈے دماغ سے غور کیا تو صحیح لگی۔ لیکن ہنا کے سامنے اس نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ اپنے کیے پر اسے پچھتاوا ہے، اگرچہ اس وقت اس لڑکے کے حلیے اور تیوروں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس ٹائپ کا ہوگا۔
مگر وہ شاہ انڈسٹریز کے مالکوں کی اولاد ہوگا یہ اندازہ نہیں تھا۔ شاہ انڈسٹریز والوں کو تو وہ اچھے سے جانتی تھی کہ کس قدر اثر و رسوخ والے دولت مند لوگ تھے۔ وہ سارا وقت اسی واقعے کی وجہ سے ذہنی طور پر الجھی رہی کہ آیا اس نے ٹھیک کیا یا غلط۔ تیسرے لیکچر کے بعد وہ اور ہنا لائبریری کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے سے پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ ہنا نے گھبرا کر اسبا کی طرف دیکھا۔ دوسرے دن اس سے پھر ٹکراؤ ہو جائے گا، دونوں کو توقع نہیں تھی۔ اسبا نے ہنا کو خوفزدہ دیکھ کر آہستہ آواز میں ریلیکس رہنے کا کہا۔ ولی شاہ اور اس کے ساتھیوں سے وہ قدرے فاصلے پر ہو کر گزرنے لگی کہ ایک بار پھر وہ سامنے آ گیا۔ ہنا نے بوکھلا کر اور اسبا نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے منہ ہرگز نہیں لگنا چاہتی تھی، مگر وہ اور اس کے چیلے کل کی طرح آج بھی دونوں کا راستہ روکے ہوئے کھڑے تھے۔ کیا پرابلم ہے؟ اسبا نے خود پر ضبط کر کے بڑے تحمل سے پوچھا۔ ولی شاہ نے جواب نہیں دیا، ہنوز اپنی نشیلی آنکھوں سے اسے گھورتا رہا۔ اس کے چہرے پر سب سے پرکشش چیز اس کی آنکھیں تھیں، جن سے کل کی طرح آج بھی اسبا کو شدید الجھن ہو رہی تھی۔ کل تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا تھا، مگر آج اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ صرف وہی نہیں، اس کی دوست بھی گہری نگاہوں سے دونوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ ہنا نے غیر محسوس انداز میں اسبا کا بازو جکڑ لیا تھا۔ میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، اب پھر کیوں راستہ روکا ہے ہمارا؟ اسبا نے ایک بار پھر ضبط سے پوچھا۔ مسئلہ تو اب انا کا ہے میڈم۔ کل ولی شاہ کو سوری نہ بول کر جو دشمنی مول لی ہے نا، وہ اب تمہیں مہنگی پڑے گی۔ کل تو صرف سوری کا کہا تھا، مگر اب کل کی بدتمیزی پر پوری یونیورسٹی کے سامنے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی ہوگی، ورنہ یہاں تمہارا رہنا اجیرن کر دوں گا، اس نے چبا چبا کر کہا۔ اسبا حق تک رہ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا یہ گھٹیا مطالبہ میں مان لوں گی؟ اندر سے خوفزدہ ہونے کے باوجود اس نے چہرے کے تاثرات سے ظاہر نہ ہونے دیا۔ معافی تو تمہیں مانگنی ہوگی، ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ اپنی نشیلی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے اس نے بے حد عجیب سے پراسرار انداز میں کہا۔ اسبا کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اس کی بات میں چھپا مفہوم سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ سوال کرتے ہوئے وہ اپنی آواز کی لرزش پر قابو نہ رکھ سکی۔ مقابل کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ تم خود بھی بہت اچھے سے جانتی ہو۔ بات مان لو میری اور جان چھڑوا لو، ورنہ ولی شاہ آسانی سے کسی کی جان چھوڑنے والا نہیں۔ کاندھے اچکا کر کہتے آخر میں اس کا لہجہ دھمکی آمیز ہو گیا تھا۔ اسبا کو سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا کرے، اسی لیے لب بھیج کر وہ واپس پلٹ گئی تھی۔ جتنے شوق اور خوشی سے اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، ولی شاہ جیسے آوارہ شخص کی وجہ سے اس کی ساری ایکسائٹمنٹ مٹی میں مل گئی تھی۔ ہنا بھی کم پریشان نہیں تھی۔ ولی شاہ کی وجہ سے دونوں نے ڈپارٹمنٹ سے نکلنا ہی بند کر دیا۔ سارا ٹائم وہ کلاس روم اور لڑکیوں کے لیے مخصوص ایک کامن روم میں بیٹھی رہتی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، ولی شاہ سے دوبارہ سامنا نہیں ہوا۔ دونوں دعا مانگتی رہی تھی کہ جان چھوڑ گیا ہو، مگر پھر ایک دن وہ انہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں نظر آیا۔ دونوں پھر سے اضطراب میں مبتلا ہو گئیں۔ وہ تو تھا ہی بدنام، اس کی وجہ سے وہ بدنام نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کئی بار اسبا کو دل میں افسوس ہوا تھا کہ کاش اس دن کیفیٹیریا میں سوری بول دیتی تو بات اتنی نہ بڑھتی۔ اب تو اس کا مطالبہ بھی پوری یونی کے سامنے سوری بولنے کا تھا۔ ولی شاہ کی وجہ سے سارا دن انہوں نے کامن روم میں گزارا۔ کلاس روم میں اس خوف سے نہیں گئی کہ کہیں وہ نہ آ جائے۔ ہنا کو اس کا بھائی لینے آتا تھا، جبکہ اسبا خود ہی بس پر جاتی تھی، مگر اس دن ولی شاہ کو ڈپارٹمنٹ میں دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ پھر ہنا اس کے کہنے پر اپنے بھائی کو یونی کے اندر ہی بلا لیا اور وہ انہی کے ساتھ گھر گئیں، اس بات سے بے خبر کہ لان میں کھڑا ولی شاہ انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہنا اسے گھر ڈراپ کر گئی۔ بابا روز کی طرح برآمدے میں لیٹے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اسبا انہیں سلام کر کے کمرے میں چلی گئی۔ چینج کر کے وہ فوراً کچن میں چلی آئی، کیونکہ بابا اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کچھ دیر بعد گرما گرم کھانے کی ٹرے لیے وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ کھانے کے دوران بابا اس سے یونیورسٹی کے بارے میں چھوٹے چھوٹے سوال کرتے رہے، جن کا وہ بے دلی سے جواب دیتی رہی۔ کھانے کے بعد جب وہ برتن اٹھانے لگی تھی تو بابا نے اسے حماد بھائی کی دوپہر آمد کے بارے میں بتایا تھا۔ لیکن وہ تو اس ٹائم آفس میں ہوتے ہیں نا، پھر کیسے آ گئے؟ اسبا نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ کہہ رہا تھا شام کو ایک ہفتے کے لیے کینیڈا جا رہا ہے، اسی لیے چکر لگانے آیا۔
بابا نے بتایا تو وہ سر ہلاتی کچن میں چلی گئی۔ سنک میں برتن رکھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر لیٹ کر ولی شاہ کے بارے میں سوچنے لگی کہ نہ جانے حماد بھائی کی بیوی کا وہ کیا لگتا تھا۔ بہرحال تھا تو وہ ان کا رشتہ دار ہی۔ اس نے یہ بات اب تک ہنا کو نہیں بتائی تھی۔ سوچا تھا پہلے کسی طرح پتہ کر کے خود کنفرم کرے گی، پھر بتائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور شاہ ہو۔ اس کے بھائی حماد نے آج سے 6 سال پہلے عائزہ شاہ سے شادی کی تھی، جو شہر کی سب سے امیر اور مشہور بزنس مین افتخار شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ حماد مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا، مگر افتخار شاہ نے اسے اپنی بیٹی کا رشتہ اس لیے دیا تھا کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا بزنس سنبھالنے والا۔ حماد ایک ذہین اور سمجھدار لڑکا تھا۔ شاہ انڈسٹریز میں جاب اسے اپنی قابلیت کی وجہ سے ملی تھی۔ کچھ عرصے میں اس نے سخت محنت کر کے افتخار شاہ کی نظروں میں اپنا مقام بنا لیا تھا۔ منزہ شاہ جو افتخار شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، حماد کی ذہانت اور پرسنالٹی پر مر مٹی۔ جب اس نے باپ کے سامنے حماد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو افتخار شاہ مان گیا، کیونکہ اسے ایک ذہین گھر داماد چاہیے تھا جو اس کی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس کا بزنس بھی سنبھال سکے۔ حماد اس ساری شرائط پر پورا اترتا تھا۔ افتخار شاہ جانتے تھے ایسا داماد انہیں اپنی کلاس میں تو نہیں ملے گا، اسی لیے انہوں نے خود حماد سے منزہ کے لیے بات کی۔ حماد تو اپنی اس خوش قسمتی پر دنگ رہ گیا تھا۔ اماں ابا کو اس نے صرف اطلاع دی تھی، اپنی شادی میں لے کر نہیں گیا تھا کہ وہاں ہائی کلاس کے لوگ ہوں گے، اس کے ماں باپ کا مذاق بنا تو اسے شرمندگی ہوگی۔ ابا اماں جنہوں نے اس کی شادی کے لیے نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا، بجھے دل اور چہروں کے ساتھ تصور میں اسے دولہا بنے دیکھتے رہے۔ افتخار شاہ اور منزہ کو اس کے گھر والوں کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، صرف اسبا کو وہ لے کر گیا تھا۔ اسبا اس وقت 9 کلاس میں پڑھتی تھی۔ اماں ابا کو نہ بلانے پر وہ حماد بھائی سے ناراض تھی، اس کی شادی میں نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اماں نے اس کو ڈانٹ کر زبردستی بھیجا تھا۔ حماد بھائی نے اس کو بہت مہنگی شاپنگ بھی کروائی تھی۔ ان کی شادی کا فنکشن ایک بہت بڑے ہوٹل میں ہوا تھا۔ اس بار ایک کونے میں بیٹھی دنگ آنکھوں سے ان امیر لوگوں کو اپنی دولت کی نمائش کرتے دیکھتی رہی۔ واپس آ کر وہ خوشی سے اماں ابا کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتی رہی۔ خاص طور پر منزہ بھابھی کی خوبصورتی نے اسے بڑا متاثر کیا تھا۔ اماں ابا کو حماد بھائی کی بیوی دیکھنے کی حسرت تھی۔ کئی بار کہنے پر ایک دن وہ 5 منٹ کے لیے منزہ بھابھی کو اماں ابا سے ملوانے لایا تھا۔ وہ صرف 10 منٹ بیٹھی تھیں۔ اس دوران ان کے تاثرات نہایت مغرورانہ رہے تھے۔ وہ حقارت بھری نگاہوں سے گھر اور گھر کے مکینوں کی طرف دیکھتی رہیں۔ اماں نے اس کے سامنے کئی چیزیں رکھی، مگر اس نے نخوت کے مارے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس بار جو ان کے خوبصورت چہرے کی مداح تھی، ان کا سیاہ روپ دیکھ کر بد دل ہو گئی تھی۔ دوسری مرتبہ اسبا نے اسے ہاسپٹل میں دیکھا تھا، جب حماد بھائی کی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد کسی نہ کسی موقع پر چند بار ملاقات ہوئی۔ پھر آخری دفعہ 1 سال پہلے اسے اماں کی وفات پر دیکھا تھا، تب بھی وہ 10-15 منٹ کے لیے ہی آئی تھی۔ اسبا سے رسمی سا افسوس کر کے چلی گئی تھی۔ اماں جب زندہ تھیں تب تو حماد بھائی مہینے کے بعد ایک چکر لگاتے۔ اماں کے جانے کے بعد بیمار باپ کا تھوڑا سا احساس دل میں جاگا تو ہفتے بعد یا 10-15 دن بعد آ کر دیکھ جاتے۔ اسبا کے کہنے پر 1-2 بار پریزے کو بھی ملوانے لائے تھے۔ راشن اور ابا کے علاج کا خرچ وہ اسبا کو تھما جاتے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کا احسان قبول کرنے پر مجبور تھی۔ آج جب یونیورسٹی میں اسے پتہ چلا تھا کہ ولی شاہ انڈسٹریز کے مالکوں میں سے ہے، تب سے وہ سوچ رہی تھی منزہ بھابھی سے اس کا کیا رشتہ ہوگا۔ اگر کسی طرح یہ معلوم ہو جاتا تو پھر وہ حماد بھائی سے اس کی شکایت کرتی۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، فیس بک پر تلاش کروں، شاید کوئی کلو مل جائے۔ یہ سوچ کر اس نے موبائل ڈیٹا آن کیا تو واٹس ایپ میسیجز نوٹیفیکیشن اسکرین پر شو ہوئے تو ایک انجان نمبر سے میسیج دیکھ کر چونک گئی۔ اب تک تو تم میرے بارے میں جان گئی ہوگی کہ میں کون ہوں اور کیسا ہوں۔ میں چاہوں تو تمہیں اٹھوا کر یا تمہارے گھر آ کر بھی تمہیں عبرت کا نشان بنا سکتا ہوں۔ میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ میں ولی شاہ ہوں۔ مگر میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں سوچنے کے لیے۔ میں 10 دن کے لیے لندن جا رہا ہوں۔ جس دن واپس آؤں گا کال کروں گا، مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا۔ معافی مانگو گی یا نہیں، تاکہ اس کے بعد میں جو قدم اٹھاؤں اس پر مجھے پچھتاوا نہ ہو۔ اسبا کے پورے جسم میں خوف سے سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آخر یہ شخص اتنی معمولی سی بات پر کیوں پیچھے پڑ گیا؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ اف خدایا کیا کروں، سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا۔
فیس بک پر بھی بہت سرچ کے بعد اس کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہ چلا، سوائے اس کے کہ وہ مشہور بزنس مین سالار شاہ کا بیٹا تھا۔ سالار شاہ کہیں منزہ بھائی کے فادر افتخار شاہ کا بھائی تو نہیں؟ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ مجھے حماد بھائی سے اپنا مسئلہ ضرور شیئر کرنا چاہیے، آخر میں ان کی بہن ہوں، ان کا فرض بنتا ہے مجھے پروٹیکٹ کرنا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے موبائل اٹھا کر حماد بھائی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، مگر ان کا نمبر بند ملا۔ واٹس ایپ پر بھی وہ آن لائن نہیں ہوئے، شاید وہ کینیڈا جا چکے تھے۔ اس نے مایوسی سے سوچا، پھر اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ حماد بھائی کے آنے کا انتظار کرے۔ خدا خدا کر کے 1 ہفتے کے بعد حماد بھائی کی کال آئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس دوران اسے یہی دھڑکا لگا رہا، کہیں حماد بھائی سے کانٹیکٹ کرنے سے پہلے ولی شاہ واپس نہ آ جائے۔ یونی میں بھی اس کا یہ 1 ہفتہ سکون سے گزرا تھا۔ حماد بھائی کینیڈا سے واپس آ چکے تھے، مگر ابھی تک ابا سے ملنے گھر نہیں آئے تھے۔ اسبا کو بے صبری سے ان کا انتظار تھا، لیکن جب وہ آئے تو شش و پنج میں مبتلا ہو گئی کہ بات کرے یا نہیں۔ پہلے ان سے بات کرنا جتنا آسان لگ رہا تھا، اب سامنے دیکھ کر اسے مشکل لگ رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں، مگر پھر اس نے فیصلہ کر لیا، کہیں کل کو بڑا مسئلہ نہ بن جائے، مجھے ابھی سے ہی بات کر لینی چاہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن حماد بھائی مسلسل ابا کے ساتھ تھے۔ رات کو صبح ناشتے پر سوئے بھی وہ انہی کے روم میں تھے۔ ابا کی موجودگی میں وہ کیسے بات کر سکتی تھی؟ بھلا پھر صبح وہ ابا سے مل کر آفس کے لیے نکل ہی رہے تھے کہ اسے یونیورسٹی کے لیے تیار دیکھ کر ساتھ چلنے کو کہا کہ راستے میں ڈراپ کر دوں گا۔ اسبا نے سوچا اچھا موقع ہے، راستے میں حماد بھائی سے بات کروں گی، مگر پھر گاڑی ان کے ڈرائیور کو دیکھ کر مایوس ہوئی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ فون پر ہی انہیں ساری بات بتائے۔ ہاں بس رات کو حماد بھائی کو فون کروں گی، اس نے پکا ارادہ کیا تھا، مگر اس پر عمل کرنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ جب حماد بھائی نے اسے یونیورسٹی کے گیٹ پر اتارا تو اسی وقت دوسری گاڑی سے اترتے ولی شاہ کو دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر چونکا تھا، مگر پھر دوسری سائڈ سے باہر نکلتے حماد کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ حماد کی بھی اس پر نظر پڑ گئی۔ ولی شاہ اس کو اور اسبا کو ایک ساتھ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ ارے ولی، تم بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو کیا؟ ساکت کھڑے ولی کے قریب جا کر انہوں نے خوشگوار حیرت سے استفسار کیا۔ آپ یہاں؟ ولی نے جواب دینے کے بجائے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں اپنی سسٹر کو ڈراپ کرنے آیا ہوں، وہ بھی یہیں پڑھتی ہے۔ ارے اسبا، ادھر آؤ۔ ولی کو بتانے کے ساتھ اس نے پلٹ کر اسبا کو بلایا۔ وہ جو کچھ فاصلے پر ساکت کھڑی تھی، حماد بھائی کے بلانے پر مرے مرے قدموں سے ان کے قریب گئی۔ ان سے ملو، اسبا، یہ ولی ہے، منزہ کے چاچو کا بیٹا، یہ بھی ادھر ہی پڑھتا ہے۔ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو ولی کو بتا دیا کرو، اور ولی تم اسے اپنا ڈپارٹمنٹ اور سیکشن وغیرہ بتا دینا تاکہ کسی بھی ایشو کی صورت میں یہ تم سے ہیلپ لے سکے۔ اسے کہنے کے ساتھ وہ ولی سے بھی مخاطب ہوئے۔ اسبا کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یونی کے پہلے دن سے ہی جو شخص اس کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا، حماد بھائی اسی کے پاس اپنے مسائل لے کر جانے کا کہہ رہے تھے۔ ذلت کے احساس سے وہ سر جھکائے اپنے لب کو چلنے لگی، جبکہ ولی شاہ کا دل قہقہ لگانے کو چاہا۔ کمال مہارت سے اس نے اپنی مسکراہٹ کو چھپایا۔ ڈونٹ وری حماد بھائی، میں آپ کی سسٹر کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا۔ اس نے لفظ بہت پر زور دیا، لہجہ تمسخرانہ تھا جسے صرف اسبا ہی سمجھ سکی تھی۔ حماد بھائی کو خدا حافظ کہہ کر آنسو پیتے وہ یونیورسٹی کے اندر آئی تھی۔ ولی شاہ اس کے پیچھے تھا۔ چند قدموں پر ہی اس نے تیز تیز چلتی اسبا کو جا لیا۔ تو پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ اس نے اپنے سرد سوالیہ نگاہیں اسبا پر گاڑی۔ اسبا نے نفرت آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے منہ مت لگو ولی شاہ، ورنہ میں اپنے بھائی سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ اسے یقین تھا یہ جاننے کے بعد کہ وہ اس کی کزن کے شوہر کی بہن ہے، ولی شاہ اسے نقصان پہنچانے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، اسی لیے اس میں اعتماد آ گیا تھا۔ او ہو، اپنے بھائی سے شکایت کرو گی میری؟ واو! ویسے وہ کیا بگاڑ لے گا میرا؟ وہ تو خود میرے چاچو کا ملازم ہے، ولی شاہ نے کاٹ دار لہجے میں کہتے مذاق اڑایا۔ جسٹ شٹ اپ! وہ دھاڑی توہین کے احساس سے چہرہ سرخ ہوا۔ یو شٹ اپ! وہ بھی غرایا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اسبا نے دانت پیس کر پوچھا۔ تمہیں اپنے قدموں میں گرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی پوری یونیورسٹی کے سامنے۔ وہ اپنی نشیلی آنکھیں اس پر گاڑ کر بولا۔ اسبا ساکت رہ گئی۔ تمہاری یہ حسرت حسرت ہی رہے گی، میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، سمجھے؟
नतीजे का सोचे बिना वो भड़क कर बोली, क्या कहा? लानत भेजती हो मुझ पर? उसकी कलाई को झटके से अपनी गिरफ्त में लेता वो गुर्राया, बाजू छोड़ो मेरा घटिया इंसान। वो चीख पड़ी। आसपास गुजरते स्टूडेंट्स रुक कर देखने लगे, मगर किसी ने आगे बढ़कर उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। वो अपनी कलाई छुड़वाने के लिए तगोदौ कर रही थी, जबकि वली शाह की गिरफ्त मजबूत थी। वो किसी की परवाह किए बिना उसे अपने बेहद करीब लिए खड़ा था। उसकी इस हरकत पर इसबा शर्म और जिल्लत के मारे जमीन में गड़ी जा रही थी। जब वो किसी तरह कलाई ना छुड़वा पाई तो दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाकर वली शाह का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो जवाबी कार्रवाई करने ही लगा था कि उसी वक्त 2 प्रोफेसर्स ने बीच में मुदाखलत की और उसे इस लड़की को छोड़ना पड़ा। सारा दिन वो कॉमन रूम में बैठी रोती रही और हिना उसे संभालती रही। जब घर आई तो निढाल थी। बाबा उसे देखकर परेशान हो गए थे। उसने तबीयत खराबी का बहाना किया। दूसरे दिन वो यूनिवर्सिटी नहीं गई, सारा दिन अपने कमरे में लेटी रही। रात को उसने हम्माद भाई को 2-3 कॉल्स की, मगर पहले उन्होंने पिक नहीं किया और फिर उनका नंबर बंद मिला। इसबा का दिल डूब रहा था। ये सोच सोच कर के क्या करे। हम्माद भाई का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। मुझे बार बार ट्राई करते रहना चाहिए, उसने सोचा और दोबारा कॉल मिलाने के इरादे से फ़ोन उठाया, मगर उसी वक्त उन्हीं की कॉल आ गई। इसबा ने बेताबी से अटेंड की। सलाम करने के बाद वो बात करने के लिए अल्फाज सोच ही रही थी कि उन्होंने फ़ौरन अब्बा से बात करवाने का कहा। वो बमुश्किल उठकर अब्बा के पास फ़ोन ले गई। अब्बा फ़ोन पर बात करने लगे, वो भी साथ बैठ गई। सलाम दुआ के बाद हम्माद भाई ने न जाने क्या कहा कि अब्बा के माथे पर बल पड़ने लगे। तुम जानते हो इसबा की बात मेरे भांजे से तय है, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो? अब्बा के चेहरे पर हैरानी के साथ नागवारी भी उभरी थी। इसबा ने चौंक कर अब्बा की तरफ देखा। दूसरी तरफ से हम्माद ने न जाने क्या कहा। अब्बा मजीद गुस्से में आ गए। मेरी बेटी को तुम्हारी तरह दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं, लिहाजा तुम अपना मशवरा अपने पास रखो। इसके लिए क्या सही है क्या गलत, इसका फैसला करने के लिए इसका बाप अभी जिंदा है और आसिम भी कोई उसे भूखा नहीं रखेगा, 2 वक्त की रोटी खिला सकता है। हम्माद भाई क्या कह रहे थे उसे सुनाई तो नहीं दे रहा था, मगर अब्बा की बातों और चेहरे के तासुरात से वो समझ गई थी कि उसके रिश्ते के मुताल्लिक बात थी। कुछ देर बाद अब्बा खामोशी से उसकी बात सुनने के बाद अब्बा ने पहले वाले सर्द अंदाज में कहा, ठीक है, लाना है तो ले आओ। मेरा जवाब तब भी वही होगा जो अब है। साथ ही फ़ोन बंद हो गया। इसबा का चेहरा उतर गया। उसे हम्माद भाई से अपने मसले के बारे में बात करनी थी और ये नया मसला छिड़ गया था। अब्बा और हम्माद भाई के दरमियान बहस के बाद हम्माद भाई गुस्से में होंगे। ऐसी सिचुएशन में वो कैसे बात करती भला? मुझे आसिम से बात करनी चाहिए, उसे एतमाद में लेकर अपना मसला बताना चाहिए। अपने कमरे में आकर टहलते हुए वो सोचने लगी, लेकिन अगर मज़ीद बात बिगड़ गई तो, क्योंकि आसिम नहायत जज्बाती था, जल्दी गुस्से में आ जाता था। इसी वजह से इसबा को डर लग रहा था कि कहीं उसकी वजह से वो वली शाह से लड़कर खुद को नुकसान ना पहुंचवा बैठे। वली शाह तो वैसे भी ख़तरनाक इंसान था। आसिम उसकी अकलौती फुप्पो का अकलौता बेटा था, जिससे इसबा की बात बचपन ही से तय थी। दोनों एक दूसरे के लिए दिल में पसंदीदगी के जज्बात रखते थे। आसिम से वो कभी कभार बात कर लेती थी जब उसे कोई काम होता या पढ़ाई के बारे में कुछ डिस्कस करना होता। काफ़ी देर सोच विचार के बाद आसिम से बात करने का ख्याल रद्द कर दिया। अपनी वजह से वो उसे किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। ऐसे करती हूँ कुछ दिन यूनिवर्सिटी ही नहीं जाती, इस दौरान हम्माद भाई का मूड भी ठीक हो जाएगा तो उनसे बात करूँगी। दूसरे दिन वो फिर यूनिवर्सिटी नहीं गई। अब्बा के पूछने पर बहाना कर दिया कि स्पोर्ट्स गाला की वजह से क्लासेस नहीं हो रही। हिना जा रही थी। इसबा ने लेक्चर्स नोट करके सेंड करने को कह दिया था। शाम को वो किचन में काम कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इसबा ने जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर हम्माद भाई के साथ किसी सूटेड बूटेड पर्सनालिटी वाले आदमी को देखकर नर्वस हो गई। उसके सलाम का सर हिलाकर जवाब देते हुए हम्माद भाई उस शख्स को लिए अब्बा के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। इसबा हैरान होती किचन में आकर जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। कुछ देर बाद जब वो चाय और लवाजमात की ट्रे लिए अब्बा के कमरे में झिझकते हुए दाखिल हुई तो अब्बा की संजीदा आवाज़ उसके कानों से टकराई। मैं माजरत चाहता हूँ शाह साहब, मेरी बेटी का रिश्ता मैं अपनी बहन के बेटे से कर चुका हूँ। ये बात हम्माद भी जानता है, मगर फिर भी ये आपको लेकर आ गया तो ये इसका जिम्मेदार सरासर यही है।
میں نے تو کل فون پر ہی انکار کر دیا تھا۔ اسبا نے ٹرے جلدی سے میز پر رکھی اور بنا کسی کی طرف دیکھے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا وہ سوٹڈ بوٹڈ شخص بے حد سنجیدہ تاثرات کے ساتھ ابا کے کمرے سے نکلا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کچن سے باہر آئی تو اسے حماد بھائی اور ابا کی اونچی آواز میں بحث سنائی دی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر چند لمحوں بعد حماد بھائی بے حد غصے میں ابا کے کمرے سے نکلا اور اسبا پر ایک نگاہ ڈالے بنا ہی باہر چلا گیا۔ حماد بھائی اس کے لیے کسی امیر کبیر شخص کا رشتہ لے کر آئے تھے اور ابا کے انکار پر ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ اسے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ پھر اس نے ابا کو بے حد مضطرب دیکھا۔ وہ پپو کو فون کرنے کا کہہ رہے تھے۔ پپو رات کو ہی عاصم بھائی کے ساتھ آ گئی تھی۔ پھر ابا اور ان کے درمیان نہ جانے کیا بات ہوئی۔ سب کو اسے پتا چلا اسی ہفتے اس کا اور عاصم کا نکاح ہے۔ حماد بھائی 2 بار آئے تھے ابا سے بحث کرنے۔ اسی دوران اس انکشاف پر اسبا کے سر پر آسمان ٹوٹا کہ جس رشتے کی وکالت میں وہ لڑ رہے تھے وہ رشتہ کسی اور کا نہیں، ولی شاہ کا تھا۔ ولی شاہ اس سے کیوں شادی کرنا چاہتا تھا؟ کیا اسے جھکانے کے لیے؟ اس کا دل خوفزدہ ہو گیا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ دوسری طرف یہ دیکھ کر اس کی جان حلق میں آ گئی۔ ولی شاہ اسے رشتے سے انکار پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اب تو حماد بھائی سے بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ تو ولی شاہ کی حمایتی تھے۔ نہ جانے اس رشتے میں کیا فائدہ نظر آ رہا تھا۔ ابا نے حماد بھائی کی مخالفت کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اسی اتوار اسبا اور عاصم کا نکاح ہے، اگر دل کرے تو آ جانا ورنہ تمہاری مرضی ہے۔ اسبا عاصم سے نکاح پر خوش تو تھی مگر نہ جانے کیوں اسے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ پھر جب نکاح میں صرف 1 دن رہ گیا تو اچانک عاصم نے آ کر اس کے سر پر 7 کے 7 آسمان گرا دیے۔ تمہارا ولی شاہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس نے ابا کا لحاظ کیے بنا کڑے تیوروں سے ابا سے پوچھا تھا، جو اس سوال اور ابا کے سامنے پوچھنے پر بھونچ کی رہ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی۔ ابا حیرانی سے باری باری دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سوال بالکل صاف اور سادہ ہے، اپنی بھابھی کے کزن ولی شاہ سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ اسبا کا سر چکرانے لگا، اسے سمجھ نہیں آئی وہ ابا کے سامنے کہے تو کیا کہے۔ عاصم جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ شکی مزاج کانوں کا کچا انسان تھا۔ یقیناً کسی نے اس کے کان بھر دیے تھے۔ تم اس لڑکے کی بات کر رہے ہو جس کا رشتہ حماد لایا تھا؟ ابا جو معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اچانک خیال آنے پر بولے، جی ہاں ماموں، اس کی۔ عاصم نے چبا چبا کر کہا، تو اسبا سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ تھوڑی نہ اسے جانتی ہے۔ حماد لایا تھا اس کا رشتہ جو میں نے ٹھکرایا، اور تمہاری ماں بھی یہ بات جانتی ہے، تبھی تو اتنی جلدی میں تم دونوں کا نکاح کر رہے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ عاصم کے اس طرح اچانک آنے اور اسبا سے تفتیشی انداز پر ابا کو غصہ آ گیا تھا۔ آپ کی بیٹی اسے جانتی ہے ماموں، بہت اچھی طرح جانتی ہے، آخر کو روز یونیورسٹی میں ملاقات جو ہوتی ہے۔ عاصم نے اسبا کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ ساکت رہ گئی، جبکہ ابا نے چونک کر اسبا کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ لڑکا تمہاری یونیورسٹی میں ہوتا ہے؟ جی ابا، لیکن میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، نہ میں اسے جانتی ہوں۔ اس نے شکوہ بھری نگاہ عاصم پر ڈال کر ابا سے کہا، اچھا لیکن وہ تو کہتا ہے تم لوگ بند کمروں میں ملاقاتیں کرتے ہو، اور تم کہتی ہو کہ جانتی تک نہیں؟ عاصم نے بھڑک کر کہا۔ اسبا پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ بکواس کرتا ہے وہ، اس نے چلا کر کہنا چاہا مگر آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹک گیا۔ بس عاصم، بہت ہو گیا، جاؤ یہاں سے، ایسا نہ ہو میں خود پر کنٹرول کھو بیٹھوں اور بھول جاؤں کہ تم میری بہن کے بیٹے ہو۔ ابا کو سخت غصہ آ گیا تھا۔ عاصم جو کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا لب بھیج گیا اور ایک نفرت بھری نگاہ سر جھکائے آنسو بہاتی اسبا پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ دوسرے دن صبح پپو کا روتے ہوئے ابا کو فون آیا، میں آپ سے شرمندہ ہوں بھائی جان، عاصم نے اسبا سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ کہیں چلا گیا ہے۔ پپو کی بات سن کر ابا نے خاموشی سے فون رکھ دیا اور پھر آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئے۔ اسبا اپنے کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ پھر اس نے حماد بھائی کو آتے دیکھا، وہ سیدھے ابا کے کمرے میں گئے تھے۔ کچھ دیر بعد حماد بھائی نے اسے آواز دی تو وہ آنسو پونچھتے سست قدموں سے چلتے ابا کے کمرے میں آئی تھی۔ ابا پلنگ پر لیٹے چھت کو گھور رہے تھے، جبکہ حماد بھائی کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر سکون بھرے تاثرات تھے۔ ہم نے تمہارا رشتہ منزہ کے چچا سالار شاہ کے بیٹے ولی شاہ کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ تم تیار ہو جاؤ شاپنگ کے لیے، بازار چلنا ہے تمہیں، میرے اور منزہ کے ساتھ۔
حماد بھائی نے بڑے آرام سے کہا۔ اسبا پھٹی پھٹی نگاہوں سے ابا اور ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ابا کا انداز بالکل لا تعلق سا تھا، جبکہ حماد بھائی بڑے غور سے اس کے تاثرات جانچ رہے تھے۔ مجھے اس شخص کے ساتھ رشتہ قبول نہیں ہے بھائی۔ اپنے آپ کو سنبھالتے اس نے نظریں جھکا کر اپنا انکار سامنے رکھا۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ حماد بھائی نے بہمیں اچکا کر قدرے ناگوار لہجے میں پوچھا۔ وہ لڑکا بالکل اچھا نہیں ہے، اس نے دبے دبے لہجے میں انکار کیا۔ اس سے پہلے حماد بھائی کچھ کہتے ابا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سخت انداز میں کہا، عاصم تمہیں ٹھکرا چکا ہے، اب وہ لڑکا اچھا ہے یا برا، میں نے ہاں کر دی ہے، لہٰذا اب چپ چاپ اپنا نصیب سمجھ کر قبول کرو۔ اسبا نے ڈبڈبائی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ حتمی انداز میں کہہ کر انہوں نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ جاؤ تیار ہو جاؤ۔ حماد بھائی کے سرد انداز میں حکم دینے پر وہ بھیگی آنکھوں سے ایک شکایتی نظر دونوں پر ڈال کر باہر نکل گئی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھیں۔ کبھی نہ منہ لگانے والی فائزہ بھابھی بھی 2 مرتبہ اس کے پاس آئی تھی اور دونوں بار جتا کر گئیں کہ وہ شاہ خاندان کی بہو بننے پر اپنی قسمت پر رشک کرے، ورنہ اس کی اوقات نہیں تھی اتنے ہائی لیول کے خاندان کی بہو بننے کی۔ محلے اور خاندان کے سبھی لوگ اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ اس کی کزنز اسے چھیڑ رہی تھی، مگر اسبا کے دل پر جو گزر رہی تھی وہ خود ہی جانتی تھی۔ ولی شاہ کا خیال اس کی جان نکالے جا رہا تھا۔ شادی والے دن اسے پولر لے جانے کے لیے ولی شاہ نے گاڑی بھجوائی۔ بیوٹیشن نے جب اسے تیار کیا تو رو رو کر ہلکان ہونے کے باوجود اس پر ٹوٹ کر رو پایا۔ آنے والے وقت کے خیال سے اس کا بی پی لو ہو رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر بیوٹیشن نے اس کے لیے جوس منگوایا۔ جوس پینے کے بعد اسے انرجی محسوس ہونے کے بجائے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ پھر یکدم آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ پھر نہ جانے کب دھیرے دھیرے اس کے حواس بحال ہوئے۔ بمشکل آنکھیں کھول لی، خود کو کسی اندھیری قبر میں لیٹے پا کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ بوکھلا کر ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ کسی قبر میں نہیں بلکہ گاڑی کی ڈگی میں بند تھی۔ اسے یاد آیا کہ آج اس کی بارات تھی، وہ تو پولر میں تھی۔ بی پی لو ہونے کی وجہ سے بیوٹیشن نے اسے جوس دیا تھا، جس کو پینے کے بعد اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس نے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی۔ شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اب گاڑی کی ڈگی میں بند تھی۔ اف خدایا، کس نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی تھی؟ اس کی تو بارات نے آنا تھا۔ نہ جانے کتنے وقت سے وہ یہاں پر تھی۔ اچانک اسے بازو میں بندھی گھڑی کا خیال آیا، جس کی سائٹ پر لگے بٹن کو دبانے سے وہ اندھیرے میں روشن ہو جاتی تھی۔ اسبا نے فوراً ہاتھ میں پہنی گھڑی کو ٹٹول کر بٹن دبایا تو ٹائم دیکھ کر اس کی سانس رکنے لگی تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اس کی بارات نے 5 بجے آنا تھا۔ اس کے غائب ہونے پر نہ جانے کیا سمجھا گیا ہوگا۔ اس خیال نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ پوری جان لگا کر وہ لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کافی تگ و دو کرنے سے اس کا سانس پھولنے لگا اور پھر شاید گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنے حواس کو سنبھالنے رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا ذہن پھر سے گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اسی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا ولی بڑے سکون سے سگریٹ پی رہا تھا۔ جب وہ بارات لے کر یہاں پہنچا تھا تو دلہن کے گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ چہرے پر حیرانی کے تاثرات سجائے وہ حماد کا جھکا ہوا سر دیکھ رہا تھا۔ بری طرح شرمندہ وہ سالار شاہ اور ان کی فیملی سے معذرت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اس کی بہن پولر سے نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے رشتہ دار اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ اس کی خالائیں پھپھیاں اسے برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ اس کی فیملی حماد پر بگڑ رہی تھی، جبکہ حماد کی حالت اس وقت سخت قابل رحم تھی۔ سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی، دلہن نہ جانے کس عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تو مزے سے یہ تماشا دیکھتا رہا، پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا، جس کی ڈگی میں اسبا ہوش و حواس سے بیگانی پڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ تھی اور رخ فارم ہاؤس کی طرف۔ دوسری طرف نہ جانے کتنے ٹائم کے بعد اسبا کی آنکھ کھلی۔ اس بار خود کو کسی انجان کمرے میں بیڈ پر پا کر وہ حیران رہ گئی۔ پھر اس کی نظر صوفے پر بیٹھے ولی شاہ پر پڑی تو جیسے کرنٹ کھا کر وہ بیڈ سے اتری تھی۔ میں یہاں کیسے؟ بری طرح خوف زدہ ہو کر اس نے ولی شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں لایا ہوں تمہیں یہاں، اٹھ کر اس کے قریب آتے ولی شاہ نے بڑے سکون سے کہا تھا۔ لیکن کیوں؟ کیسے؟ کس لیے؟ مارے صدمے کے اس کے منہ سے بے ربط الفاظ نکلے۔
تم نے مجھ سے بدتمیزیاں کی ہیں، مجھے تھپڑ مارا، یعنی ولی شاہ کو۔ تمہارے باپ نے مجھے تمہارا رشتہ دینے سے انکار کیا۔ اتنی اوقات تھی تم لوگوں کی کہ ولی شاہ کے ساتھ ایسا کرتے؟ اس نے قریب آ کر اسبا کو کلائی سے پکڑ کر نہ صرف جھٹکا دیا بلکہ ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا۔ وہ تیورا کر بیڈ پر جا گری۔ یہ تھپڑ اسی تھپڑ کا بدلہ ہے جو یونیورسٹی میں تم نے مجھے مارا تھا۔ اسے یاد دلاتے وہ گرجا تھا۔ اسبا اوندھے منہ گری، رونے لگی۔ ولی نے آگے بڑھ کر اس کے بازو میں سختی سے انگلیاں گاڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہارے گھر پر کیا ہوا ہے؟ تمہارے سب رشتہ داروں کے منہ پر ایک ہی بات تھی کہ تم پولر سے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ تمہارا باپ اور بھائی شرمندگی سے منہ چھپا رہے تھے جبکہ تمہارا پورا خاندان اور محلہ ان پر تھو تھو کر رہا تھا۔ اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ پھنکار رہا تھا۔ شوق کی وجہ سے اسپا کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کافی دیر بعد وہ شوق سے نکلی اور اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتی چیخی، ایسا ہو چکا ہے۔ ذرا جا کر دیکھو تمہارے باپ اور بھائی کی کتنی بدنامی ہوئی ہے تمہاری وجہ سے۔ تمہیں تو وہ اب شاید زندہ ہی نہ چھوڑے۔ ولی شاہ نے اسے اپنی گرفت میں جکڑا تو وہ بری طرح مچل اٹھی۔ اسی وقت اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر دیکھا، اس کے دوست سرمد کی کال تھی جسے وہ وہیں مزید انفارمیشن کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اسے اپنی گرفت میں رکھتے دوسرے ہاتھ سے کال ریسیو کی۔ ہاں سرمد، بولو۔ لڑکی کا باپ ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ دوسری طرف سرمد کی اطلاع پر وہ شاکڈ رہ گیا۔ اس نے اس بات صدیقی اور اس کی فیملی کی صرف بدنامی چاہی تھی۔ اس صدمے سے اس کا باپ مر جائے گا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس کی پیشانی پر ٹینشن کی لکیریں نمودار ہوئیں اور وہ خود کو کچھ پشیمان سا محسوس کرنے لگا۔ چلو اٹھو، تمہیں تمہارے گھر چھوڑا۔ روتی ہوئی اسپا کو اس نے قدرے نرم لہجے میں مخاطب کیا۔ نہیں، میں نہیں چاہوں گی، میں بابا کا سامنا نہیں کر سکتی، حماد بھائی مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ولی شاہ کو اپنے دل میں موجود اس کے لیے غصے اور نفرت کے احساسات یکدم ہمدردی میں ڈھلتے محسوس ہوئے تو وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ پھر اسپا کے نانا کرنے کے باوجود وہ اسے اس کے گھر لے آیا۔ بابا کی موت کا سن کر اسپا بے ہوش ہو گئی تھی۔ حماد اسے جان سے مارنے کے در پہ تھا، مگر ولی شاہ جو سب کا ذمہ دار تھا اس نے ہی سب کے سامنے اسپا کی عزت بحال کرتے ہوئے اسے بے قصور ظاہر کیا۔ جو کہانی اس نے حماد اور اسپا کے خاندان والوں کو سنائی وہ کچھ یوں تھی کہ جس پولر پر انہوں نے اسپا کو بھیجا تھا اس پولر پر غیر قانونی کام ہو رہا تھا۔ پولیس کافی عرصے سے پولر مالکان کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہی تھی۔ بدقسمتی سے پولیس نے اسی وقت چھاپا مارا جس وقت اسپا وہاں موجود تھی۔ پولیس نے اسے بھی ان سب میں ملوث سمجھ کر اریسٹ کر لیا اور کئی گھنٹے وہ لیڈی پولیس کی کسٹڈی میں رہی۔ وہ تو اس نے پولیس کے سامنے جب ولی شاہ کا نام لیا کہ وہ اس کی منگیتر ہے تو متعلقہ تھانے کے انچارج نے ولی کو فون کر کے بلایا اور اسپا کو اس کے حوالے کر کے معافی مانگی۔ پہلے جو لوگ اسپا کو برا بھلا کہہ رہے تھے اس اسٹوری کو سننے کے بعد اسی سے ہمدردی جتا رہے تھے۔ ویسے بھی ولی شاہ اس کا منگیتر جب اس کے ساتھ تھا تو کوئی کیوں اب کچھ غلط کہتا اس کے بارے میں۔ ایک ہفتے بعد اسپا جب اس غم سے نکلی تو ولی نے حماد سے نکاح کی بات کی۔ اسپا انکار کرنا چاہتی تھی مگر انکار کی صورت میں اس کی وہ بدنامی جس پر ولی شاہ نے پردہ ڈالا تھا وہ کھل جاتی۔ اسی لیے دل میں ولی شاہ کے لیے ڈھیروں غصہ اور نفرت لیے اس نے سر جھکا دیا۔ نکاح کے بعد وہ ولی شاہ کے عالی شان گھر میں آ گئی۔ ولی کو اس سے سخت ری ایکشن کی امید تھی، اسی لیے اس کے کمرے میں آنے پر جب اسپا نے اسے برا بھلا کہا تو وہ خاموش ہی رہا۔ اسپا کے باپ کی موت اس کی وجہ سے ہوئی تھی، اسی گلٹ کی وجہ سے وہ اسپا کا ہر رویہ برداشت کرتا رہا۔ اسپا نے اسے قریب نہیں آنے دیا تو اس نے زبردستی نہیں کی۔ کافی عرصہ نفرت اور بے اعتنائی کے مارتے مارتے اسپا خود بھی تھک گئی تھی۔ شادی کے بعد جس ولی شاہ کا روپ اس نے دیکھا تھا یہ وہ ولی شاہ تو نہیں تھا جس کو وہ جانتی تھی۔ اس کی ہر کڑوی بات چپ کر کے برداشت کرنے، نفرت سہنے کے باوجود وہ ہر دم اس پر جان نثار کیے رکھتا تو آہستہ آہستہ اسپا کا دل بھی پگھلنے لگا۔ ولی شاہ کے لیے دل کے احساسات بدلنے لگے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن اسپا نے اپنی دلی رضامندی سے خود کو اسے سونپ دیا۔ ولی شاہ نے کسی متاع حیات کی طرح اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔